نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے حال احوال بتلا رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی منافقین وغیرہ تھے یا جتنے بھی فتنے تھے، کیونکہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور بعد میں بھی اور ہیں بھی، لیکن فتنوں کا جو ایک بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار اپنے دوست حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام فتنوں کے بارے میں جو پے در پہ آنے والے ہیں، جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جو قیامت تک آئیں گے، یہ کہ جن کے اندر کم سے کم بھی تعداد ایک بتلائی گئی کہ 300 افراد شریک ہوں، ان کو کیا کہ ایک فتنہ کہا جاتا ہے۔ 300 سے کم افراد کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں ہوئی، 300 سے زیادہ ہوں خواہ جتنے بھی ہوں پھر، لیکن 300 یا 300 سے زیادہ ہوں۔ آج دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے غیر مسلم، اور یہ کہ کتنوں کی تعداد کے اندر ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کہ مختلف قسم کے فتنے جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور مختلف قسم کے فتنے جو گزر گئے اور جو آگے آئندہ آنے والے ہیں۔ کتنوں کی نشاندہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی، انہیں ان چیزوں سے آگاہی دی، آگاہ کیا، ان کو بتلایا ان چیزوں کے بارے میں کہ جو پے در پہ آنے والے فتنے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ کہ ان سب چیزوں کا راز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ان چیزوں کا راز نہیں تھا کہ جن سے پتہ چل سکتا حضرات صحابہ کرام کو کہ کون لوگ ان کے درمیان منافقین میں سے ہیں اور کون سے لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور جلیل القدر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے، وہ ہر جنازے کے اندر دیکھتے کہ اگر تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے کے اندر شامل ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں شرکت فرماتے۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے کے اندر نہ ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنازے میں شرکت نہ فرماتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے جو بتلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے حال احوال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیے تھے، ان کو اپنا رازدار بنایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے بھی منافقین تھے ان کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخوبی معلوم تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ کون کون منافقین ہیں، اور جو بھی فتنے آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی جنہیں صاحب السر یعنی بھیدی کہ دوسروں کے حال احوال جاننے والا اس لقب سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
جن فتنوں کے بارے میں آگاہی دی، نشاندہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ فتنے جس کے اندر 300 لوگ شریک ہوں یا 300 سے زیادہ ہوں، اور یہ کہ جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں یا جتنے آ چکے ہیں ان سب کے بارے میں آگاہی دی، ان سب کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ صرف ان فتنوں کے بارے میں ہی نہیں بتلایا، بلکہ ان فتنوں کے احوال، یعنی کہ جو ان کا مقتدا ہوگا، فتنے کا بڑا ہوگا، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے قبیلے کا نام، تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بتلا دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چیز نہیں چھپائی، اور یہ کہ ان کو اپنا رازدار سمجھ کر تمام کی تمام چیزیں ان کو بتلا دیں منافقین اور فتنوں کے بارے میں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتلا دیا تھا منافقین اور فتنوں کے بارے میں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے، یعنی خیر کی باتیں، اچھائی اور بھلائی کی باتیں معلوم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، تو میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کی باتیں پوچھا کیا کرتا تھا، تاکہ جو بھی برائی کی باتیں ہوں یا جو بھی بری باتیں ہوں، بری عادتیں ہوں، بری خصلتیں ہوں، ان سے بچا جائے۔ کہ اور لوگ جو ہیں صحابہ کرام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کی باتیں پوچھا کرتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، برائی کی باتیں پوچھا کرتا تھا۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر کی باتیں پوچھتے، ان کے لیے بھی وہ باتیں کارآمد ثابت ہوتی، نفع مند ثابت ہوتی، اگرچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کی باتیں، خیر کی باتیں نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ جتنی بھی برائیاں وغیرہ ہیں ان سے یہ کہ بچا جائے۔ جب یہ کہ انسان کے سامنے کوئی ایک چیز واضح ہو جائے کہ اگر انسان کے سامنے اچھائیاں آ جائیں تو انسان اتنی زیادہ جلدی جو ہے وہ برائیوں کو پہچان نہیں سکتا، کہ جتنی جلدی انسان کے سامنے برائیاں آئیں، برائیوں کو جانتا ہو، تو یہ کہ ان میں سے انسان کو اچھائیاں نکالنا، اچھائیوں کے اوپر عمل کرنا، اچھائیوں کا سامنے آنا، یہ انسان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ انسان کو برائیوں کے بارے میں علم ہے، اور یہ کہ ان کو چھوڑ کر انسان باقی چیزوں کو اپنائے کہ جو انسان کے لیے کارآمد ہو سکیں، اور یہ کہ انسان کا جس کے اندر فائدہ ہو، برائی کی باتوں میں انسان کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، لیکن انسان اس کے اندر اس چیز کی نیت کرے کہ برائی کی باتوں کو جان کر میں ان سے بچوں گا، کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ ان سے میں خود بھی بچوں، اور جتنے بھی اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی انسان بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ کہ انشاءاللہ اسی بیان کا بقیہ حصہ پھر آئندہ ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کے سامنے آئے گا، کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا
تو یہ کہ وہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک بخوبی احسن طریقے سے پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین اور ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔